نماز کو بوجھ کی طرح نہ پڑھا کریں، یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں ہر بوجھ سے سکون پانے کے لیے دیا ہے۔ اور یاد رکھنا، موت تمہیں ان ضروری کاموں کے دوران بھی آ سکتی ہے جن کے کیے تم نماز کو چھوڑ دیتے ہو۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کچھ لے کر نہیں آتے، پھر ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ بھی لے کر نہیں جاتے۔ انسان گناہ کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ کیا کر لے گا انسان؟ زیادہ سے زیادہ پیٹھ پیچھے برائیاں اور سازشیں، لوگوں کے پیچھے جاؤ گے، وجہ تلاش کرو گے، خود ہی کو بے سکون کرو گے، اپنا وقت ضائع کرو گے، سب اوپر والے پر چھوڑ دو، بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ آسائش حیات تو مل جائے گی کبھی، لیکن سکون قلب مقدر کی بات ہے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں، مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ اللہ انسان کو اتنا ہی غم دیتا ہے جتنا وہ سہ سکتا ہے۔ سادگی ایمان کی علامت ہے اور خاموشی بہترین حکمت ہے۔ بے شک ایک رب ہی ہے جو دلوں کو قرار دیتا ہے۔ پاک ہے وہ رب جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ اور تم اختتام میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ اور پھر ایک دن تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی تم نے اپنے رب سے امید لگائی ہوئی تھی۔ جلد ہی تم تک معجزے آئیں گے، ضرور آئیں گے، تم ہو ہی اللہ کو اتنے پیارے۔ ممکن ناممکن میں مت الجھو، دعاؤں کی طاقت سے تو صحرا میں بھی چشمہ جاری کروایا جا سکتا ہے۔ سب سے مضبوط رشتہ اللہ اور انسان کا ہے۔ اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بناتے ہوئے۔ یوں ہی گھبرا جاتے ہو، اللہ ہے نا؟ اور اللہ سن لیتا ہے ان کہی دعائیں بھی، پھر کیسے نہ سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو کر مانگی ہیں۔ اور اللہ کے فیصلے ہمارے لیے صرف بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوتے ہیں۔ یاد رکھو تمہارا صبر ہی اللہ سے کن کہلواتا ہے۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہاری مسلسل دعائیں تمہارا مقدر مکمل بدل دیتی ہیں۔ صبر اور یقین سے کی گئی دعائیں زندگی کا سفر بہترین بنا دیتی ہیں۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔